سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے الزام عائد کیا ہے کہ بعض صدارتی امیدوار ماضی میں سپریم کورٹ پر ہونے والے حملے میں ملوث رہے ہیں۔ ان کے اس موقف کے بارے میں ہمارے اسلام آباد بیورو کی یہ رپورٹ۔ انصاف کا حصول پاکستانی عوام کا حق ہے، مگر یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ اس انتہائی محترم ادارے کو اپنے زیر اثر رکھنے کی کوشش کر اس ضمن میں انتہائی افسوسناک واقعہ 28 نومبر 1997 کو پیش آیا، جب حکمران جماعت کے کارکنوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر دھاوا بول کے توہین عدالت کا ارتکاب کیا۔ 1997 میں نومبر کے مہینے میں 28 تاریخ کو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا، تو اس حملے میں اس وقت کے حکومت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے اور ان کے خلاف کچھ کیسز چل رہے تھے میری عدالت میں، جس بینچ کی میں پریزائڈ کر رہا تھا۔ تو اس میں کرپشن کا بھی کیس تھا، ایک دو کیسز تھے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی کیس تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ میں وہ کیسز نہیں سنوں اور وہ مجھ سے نجات حاصل کریں۔ بہت انہوں نے کوشش کی کہ آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے وہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کریں، لیکن وہ پاسبل نہیں تھا، سینیٹ میں ان کی اکثریت نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عدالت کے اندر سے منصوبہ بندی کر کے اور ان ججز کو میرے مخالف کیا جائے، میرے خلاف کیا جائے، اور پھر ایک عدالتی فیصلہ لیا جائے۔ تو یہ منصوبہ بندی کی تھی، یہ بہت بڑی سازش تھی، جس ہمارے اندرون خانہ یعنی ججز جو سپریم کورٹ کے وہ بھی شامل تھے۔ اس زمانے میں وزیر اعظم یہ کہا کرتے تھے بالکل اوپنلی، اور صدر فاروق لغاری تھے، ان سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ججز کے اوپر کام کر رہا ہوں اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ہم آئزولیٹ کر دیں گے، یعنی ان کو تنہا کر دیں گے، اور ان کے جو ججز ہیں عدالت کے وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان سے ہم فیصلہ لیں گے۔ تو یہ اس طرح پھر باقاعدہ حملہ کرایا گیا، اور وہ حملے میں تو سارے لوگ شامل تھے۔ اس میں مشاہد حسین صاحب اس زمانے میں وزیر تھے، وہ بھی تھے، سیف الرحمان تھے، اور بہت سے لوگ تھے۔ انہوں نے باقاعدہ حلہ بول دیا تھا اور عدالت پہ توڑ پھوڑ کی تھی اور باقاعدہ حملہ کیا تھا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس سعید الزمان صدیقی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ میں جج رہے ہیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان سے فائدہ ہوگا۔ اب اگر جوڈیشری سے تعلق بھی ہے، لیکن وہ اتنے انوالو ہوں، وہ جوڈیشری کے خلاف انہوں نے اقدام اٹھائے ہوں، اور پھر باہر نکل کے پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر متنازع شخصیت ہے؟ یہ تو بالکل ان سے ملے ہوئے، وہ تو جدہ میں بھی گئے تھے ان سے ملنے۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو کیا تھا، وہ تو ان کے پاس ملازم تھے، یعنی جب سپریم کورٹ سے ریٹائر کیا تھا اس کے بعد تو ملازمت کرتے تھے، ان کے وہ لیگل ایڈوائزر تھے۔ تو اپنے یہ گھر کے بندوں کو کرنا ہوا نا، یہ اس میں کہاں سے یہ بات آ گئی کہ نہیں یہ متنازع شخصیت نہیں ہے، غیر متنازع شخصیت ہے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ نون لیگ کا اگر یہ انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے، لیکن عدلیہ کے حملے میں تو وہ شامل تھے۔